بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 14 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم نواقض وضو اور غیر نواقض وضو یہ دونوں چیزیں پڑھیں گے، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نواقض کا جو لفظ ہے یہ ناقضن یا ناقضتن کا جمع ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں توڑنے والی چیز، اور یہاں نواقض الوضو کا مطلب ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ تقریباً 12 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے مصنف نے اس فصل میں کہ جن سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم ترتیب وار ایک ایک کر کے ان سب کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، جو کوئی اضافی بات ہوگی ان کو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ینقض الوضوء 12 شیئا، 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہے۔ ینقض، نقض ینقض، توڑ دینا۔ نمبر 1، ما خرج من السبیلین، وہ چیز جو سبیلین سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سبیلین یہ تثنیہ ہے سبیل کا، سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ عمومی طور پر فقہی کتابوں کے اندر سبیلین کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ انسان کی شرمگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انسان کی شرمگاہوں سے جو چیز نکل آئے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ الا ریح القبل فی الاصح، مگر صحیح قول کی بنا پر اگلے حصے سے جو ہوا خارج ہوتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس بات کے اندر نمبر 1 میں جتنی بھی تفصیل آتی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی شرمگاہ سے جو بھی چیز نکل جائے، خواہ وہ پیشاب ہو، منی ہے، مزی ہے، یا ہوا ہے، جو بھی چیز خارج ہو جائے اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ عورت کی جو اگلی شرمگاہ ہے اس سے اگر ہوا نکل جائے تو کیا اس ہوا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بسا اوقات ہوتا ہے کچھ عورت بیمار ہوتی ہے یا کوئی بھی وجہ ایسی ہوتی ہے، تو اس بارے میں حنفیہ کی 2 رائے موجود ہے۔ ایک رائے کے مطابق یہ ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جس طرح کہ پچھلے حصے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پچھلے حصے کے ہوا سے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، راجح قول یہ ہے کہ نہیں، اس ہوا سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اس کو علماء نے اختلاج کا نام دیا ہے کہ یہ اختلاج ہے، یہ ریح نہیں ہے، لہٰذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال نمبر 2، وَنِجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّنْ غَيْرِهِمَا، غیرہما کی ضمیر سبیلین کی طرف ہے۔ سائلہ کا مطلب ہے بہنے والی، ٹھیک ہے، اور دم جو ہے یہ خون کو کہتے ہیں، اور قیح یہ پیپ کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ترجمہ یہ ہے اس کا کہ ایسی نجاست جو بہنے والی ہو، من غیرہما، اور سبیلین کے علاوہ کسی اور جگہ سے نکل آئے، انسان کے بدن میں سے کسی بھی جگہ سے بہنے والی نجاست اگر نکل آئے گی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی مثالیں کیا ہے؟ ایک جیسے کہ خون، اور دوسرا جیسے کہ پیپ۔ تو خون ہے، پیپ ہے، انسان کے بدن سے کسی بھی قسم کا پانی نکل آئے، انسان کے بدن سے چمڑے سے باہر نکل آئے اور اپنی جگہ سے، یعنی جہاں سے جو زخم ہوتا ہے اس جگہ سے ادھر ادھر ہو جائے انسان کے درست جگہ کی طرف، یا جس جگہ کو دھونا ضروری ہوتا ہے، یعنی جس میں بہنے کی صلاحیت ہو اور وہ بہہ جائے، اپنی جگہ سے ہٹ جائے، دوسری طرف ہو جائے اور اپنی جگہ سے سرک جائے، تو اس سے نجاست سے وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ خون ہے یا پیپ۔ نمبر 3، وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِّنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، رؤیت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ولادت پیدائش، تو کہتے ہیں کہ ولادت بھی وضو کو توڑ دیتی ہے بغیر خون کے نظر آئے، یعنی اگر خون نظر نہ آئے۔ ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی عورت کا بچہ پیدا ہوا اور اس کو نفاس بالکل نہیں آیا، اس نے خون بالکل نہیں دیکھا، نفاس کا خون، تو کیا غسل ہے یا نہیں وہ تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن کیا اس پر وضو ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ولادت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ ولادت کے دوران بالکل بھی خون نہ نکلے تو بھی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو ہے پہلی 3 چیزیں۔ اب آ جائیے نمبر 4 پر، کہتے ہیں وقیء طعام، اور کھانے کی قے، الٹی جس کو کہتے ہیں، قے الٹی اور قے کو کہتے ہیں، قے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانے کی الٹی ہوئی، او ماء، یا پانی کی الٹی ہوئی، او علق، یا جو ہے خون کی الٹی ہوئی، او مرۃ، یا جو ہے پت کی الٹی ہوئی۔ مرۃ
ہر ایک لفظ کو میں دیکھتے ہیں دوبارہ. اذا ملأ الفم، جب وہ منہ بھر دے، وهو ما لا يطبق عليه الفم الا بتکلف، اور منہ بھر کر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلا تکلف منہ کو انسان بند نہ کر سکے. تو صحیح قول کے مطابق یہ ہے منہ بھر کر ہونا. آسان الفاظ میں آپ نمبر 4 میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اگر منہ بھر کر قے آ جائے اور منہ اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا. منہ بھر کر قے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا منہ اتنا زیادہ بھر جائے الٹی سے اور قے سے کہ اس کے اوپر انسان اپنا منہ بند نہ رکھ سکے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر آنا. منہ بھر کر اگر نہ ہو، الٹی کم ہو، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر تھوڑا تھوڑا اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ منہ بھر سکتا ہے اس سے، تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے نمبر 4 کا مفہوم. الفاظ اس کے اندر واضح ہے. قے کا مطلب ہوتا ہے الٹی قے، اور طعام کھانا، ماء پانی کو کہتے ہیں، اور جو علقن ہے یہ جمع ہوئے خون کو کہتے ہیں. اور مرتن، اس کی جمع مرر آتی ہے. پیلے رنگ کا کڑوا پانی ہوتا ہے جو پتے کے اندر ہوتا ہے، انسان کے بدن کے اندر جو ہوتا ہے، یہ پیلے رنگ کا پانی ہوتا ہے. ملأ کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا. ٹھیک ہے، اور یطبقو اس کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا، منہ کو بند کرنا. فمن منہ کو کہتے ہیں. تو یہ ہے نمبر 4 کا مفہوم. اب یہ جو چھوٹا سا نقطہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ إِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ، کہتے ہیں کہ متفرق قے کو جمع کیا جائے گا جب اس کا سبب ایک ہو. اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو تھوڑی سی قے ہو گئی، الٹی ہو گئی جو منہ بھر کر نہیں تھی، پھر کچھ دیر بعد پھر تھوڑی سی قے ہو گئی، پھر کچھ دیر کے بعد پھر تھوڑی سی قے ہو گئی، تو کیا ان تمام جتنی مرتبہ اس کو الٹیاں ہوئی ہیں ان تمام الٹیوں کو جمع کر کے، اور یہ جمع کرنے کا مطلب یہ کہ ان سب کو ایک سمجھا جائے گا اور ان سب کو جمع کرنے کا حکم لگایا جائے گا کہ بھئی یہ سب ملا کر دیکھے تو منہ بھر کر ہے لہٰذا وضو ٹوٹ جانا چاہیے، یا ہم ہر ایک کو الگ الگ دیکھیں گے اور سب کو جمع نہیں کریں گے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر سبب ایک ہے، مطلب ایک ہی مرتبہ کوئی اس طرح سچویشن پیدا ہوئی، کوئی ایسی حالت ہو گئی کہ اس کی وجہ سے آپ کو 2-3 مرتبہ تھوڑی الٹیاں ہوئی، قے ہوئی، تو ان سب کو جمع کر کے ان سب کے مجموعے پر حکم لگے گا. لیکن اگر سبب الگ الگ ہے تو پھر سب کو جمع نہیں کیا جائے گا، ہر ایک پر الگ الگ حکم لگے گا. مثال کے طور پر صبح کے وقت آپ کو کسی ایک وجہ سے الٹی آئی، تھوڑی سی ہوئی، منہ بھر کر نہیں ہے. دوپہر کے وقت کوئی اور سبب ہوا، کوئی اور وجہ سے آپ کو الٹی آئی، وہ بھی تھوڑی سی ہے، تو ان دونوں کو ہم جمع نہیں کریں گے. اگر بعض علماء نے مجلس کو بھی دیکھا ہے کہ ایک ہی مجلس کو جمع کیا جائے گا، متفرق مجلس کو نہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اگر سبب اور وجہ ایک ہے تو اس ایک وجہ کے تحت آپ کو جتنی بھی مرتبہ الٹیاں ہوئی ہیں ان سب کو جمع کر کے ان پر حکم لگایا جائے گا. یہی اس کا ترجمہ ہے کہ متفرق قے کو جمع کیا جائے گا جب اس کا سبب متحد ہو اور ایک ہو. اب آ جائیے نمبر 5 پہ. وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ او ساواہو، اور وہ خون جو تھوک پر غالب آ جائے، یا او ساواہو یا خون کے برابر ہو. یعنی انسان کی الٹیوں میں اتنا انسان الٹیاں کر رہا ہے یا الٹیاں تو نہیں کر رہا، اس کے دانتوں سے خون نکل آیا اور وہ خون اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کے تھوک پر غالب آ گیا وہ خون، یا تھوک کے برابر خون ہے، تو ان دونوں صورتوں میں بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، انسان کے تھوک پر وہ خون زیادہ ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے برابر ہو. بزاق تھوک کو کہتے ہیں. نمبر 6 وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ، اور ایسی نیند جس میں سونے والے کی جو سرین ہے وہ زمین پر ٹکی ہوئی نہ ہو، زمین پر ٹکی ہوئی نہ ہو. تمکن یہ تمکن کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ پر ٹھہر جانا اور متمکن ہونا اور کسی جگہ پر ٹک جانا. مقعدہ انسان کے پچھلے حصوں کو کہتے ہیں. تو اگر ایک انسان اس طرح سوتا ہے کہ اس کی جو سرین ہے، پچھلا حصہ ہے، وہ زمین پر ٹکا ہوا نہیں ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. وجہ علماء نے یہ لکھے کہ نیند، ذہن میں رکھے، نیند بذات خود ناقض وضو نہیں ہے، نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نیند کے اندر چونکہ
چونکہ انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو انسان سے عمومی طور پر ہوا نکل آتی ہے، اس وجہ سے اس کو ناقض وضو قرار دیا۔ اب اس کے اندر یہی حکم لگے گا کہ اب اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، جیسے نماز میں بیٹھا ہوا ہو یا اور اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ انسان کا پچھلا حصہ بالکل زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ جس صورت میں ہوا نکلنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، اور سو گیا تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کا پچھلا حصہ زمین کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے تو یا اس نے کسی چیز کا سہارا لے کر وہ سویا ہوا ہے، یا اس کی زمین سے اس کی سرین اٹھی ہوئی ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں اگر وہ سوئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہوا نکلنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ نمبر 7، وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وان لم يسقط في الظاهر۔ اسی طرح کہتے ہیں سونے والے کی سرین کا زمین سے اوپر اٹھ جانا اس کے بیدار ہونے سے قبل، اگرچہ وہ گرا ہوا نہ ہو۔ ظاہر روایت یہی ہے، ارتفاع اٹھ جانا، اور ارتفاع کا مطلب ہوتا ہے زمین وغیرہ سے اٹھ جانا، اور انتباہ کا مطلب ہوتا ہے سونے سے جاگ جانا، ٹھیک ہے۔ یسقط کا مطلب ہوتا ہے گر جانا۔ پھر ظاہر کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر الروایہ یہ ہے، یعنی حنفیہ کے ہاں جو معتبر کتابیں ہیں حنفیہ کی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ سو رہا ہے اور جاگنے سے پہلے پہلے اس کی جو سرین ہے وہ زمین سے اٹھ گئی، تو اس طرح کی صورتحال میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسی صورت انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اگر تو وہ نیند سے پہلے پہلے اس کی سرین جو ہے وہ زمین سے اٹھ جاتی ہے۔ اگرچہ وہ گرتا نہیں بھی ہے تو ایسی صورت کے اندر تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے، اس نے کسی چیز کا سہارا لیا ہوا ہے اور اس پر وہ سویا ہوا ہے، تو اب اگر اس کا وہ سہارا جس چیز کا اس نے لیا ہے اور اسے ہٹا دیا جائے تو وہ گر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کی زمین جو ہے وہ سرین سے اٹھ گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ گرے نہیں۔ یعنی کسی چیز کے سہارا لے کر آپ سو گئے ہیں اور وہ ایسا سہارا ہے کہ اگر اس کو ہم ہٹاتے ہیں تو آپ گر سکتے ہیں، تو اب اگر نہ بھی گرے آپ لیکن سرین آپ کی زمین سے اوپر اٹھ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر جاگنے سے پہلے پہلے سونے والے کا جو مقعد ہے وہ اٹھ گیا، اگرچہ وہ نہ بھی گرا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اغماء بے ہوشی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ جنون پاگل پن ہے، کوئی شخص پاگل ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سکر نشے کو کہتے ہیں، یعنی جس میں انسان جو ہے وہ اس میں اچھے برے میں تمیز کرنا چھوڑ دے اور فضول اور بکواس کرنے لگ جائے، بہکی باتیں کرنے لگ جائے، تو اس شخص کو جس پر نشہ آ جائے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ہے نمبر 10 پہ۔ نمبر 11 پہ ہے ایسا وقہقہۃ مصل بالغ یقظان فی صلاۃ ذات رکوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاۃ۔ ترجمہ پہلے دیکھ لے کہ ایسے نماز پڑھنے والے کا قہقہ لگانا، مسلن نماز پڑھنے والا، بالغ جو بالغ بھی ہو، جاگا ہوا ہو، اور ایسی نماز میں ہو کہ جو نماز رکوع اور سجدے والی ہے، ولو تعمد الخروج بها من الصلاۃ، اگرچہ وہ اس قہقہ کے ذریعے جان بوجھ کر نماز سے نکلنا چاہے تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز میں اگر کوئی شخص بلند آواز سے قہقہ لگاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں قہقہ یا ہنسنے کی 3 صورتیں ہوتی ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے صرف جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں مسکانہ، صرف اتنا سا ہنس جائے کہ محسوس ہو، صرف اس کے دانت بھی نظر نہ آئے، تو اس صورت میں اس کو نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی نماز ٹوٹتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح ہنس جائے کہ دوسرے شخص کو، یعنی اس کے دانت تو نظر آئے اور لیکن دوسرے لوگوں کو آواز نہ جائے، تو یعنی آواز جو ہے وہ نکلی تو صحیح لیکن صرف خود محسوس کی، ہنسنے کی آواز صرف خود محسوس کی اور لوگوں کو نہیں گئی، تو اس کو پھر ضحک کہتے ہیں اور اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تیسری صورت قہقہ کی ہے کہ اتنا زور سے انسان ہنس جائے کہ خود کو بھی آواز آئے، دوسرے لوگوں کو بھی آواز جائے، تو اس صورت میں اس کا نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا جو ہے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا تذکرہ مصنف نے یہاں کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ نمازی ہو، نماز کے باہر قہقہ لگانے والے کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ بالغ ہو، یقظان جاگا ہوا ہو، کیونکہ اگر نماز میں وہ سویا ہوا ہے اور قہقہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح وہ نماز ایسی ہو جو رکوع اور سجدے والی ہے، یعنی کہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کے اندر اگر اس طرح قہقہ لگاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور تعمد الخروج بها من الصلاۃ، یعنی اگر کوئی شخص نماز سلام پھیرنے کے لیے اس کے بجائے قہقہ لگا دے تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔
اور یہ آخری نمبر 12 پہ ہے، ومس فرج بذکر منتصب بلا حائل، کہتا ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو چھو لینا یا ٹچ کر دینا، بذکر منتصب، کسی بذکر منتصب کا مطلب عضو تناسل کے ذریعے جو منتصب ہو اور جس میں ایسادگی ہو، بلا حائل، اور کوئی حائل بھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مرد کو اگر شہوت ہے اور اس نے اپنا عضو تناسل جو ہے وہ عورت کی فرج کے ساتھ ٹچ بھی کر دیا، تو عمومی طور پر چونکہ اس سے مزی وغیرہ نکل آتی ہے تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، جو ہے اس کو فقہ کتابوں کے اندر مباشرت فاحشہ کہا جاتا ہے۔